تھا اور اسلامی تہذیب اس کا نمائندہ تھی، اس کا مصداق بن کر دکھایا جائے۔ نظم کا پلاٹ یہ ہے کہ ابلیس کی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے جس کی صدارت خود ابلیس کر رہا ہے۔ ابلیس کے مشیر مختلف نظام حکومت پر بحث کر رہے ہیں۔ اس کابینہ میں ان تمام عوامل کو ایک ایک کر کے سامنے لایا جا رہا ہے جو ابلیسی نظام کی کمزوری کا باعث بن سکتے ہیں۔ دو قوتیں خیر اور شر کی ہیں، تو خیر کی قوت جو ہے وہ شر کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، اگر شر نہ ہو تو خیر کا پتہ ہی نہ چلے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شر کی قوت جو ہے وہ متحرک کرتی ہے انسان کو کہ وہ اس پر قابو پائے اور خیر بہتر انداز میں بروئے عمل آئے۔ اگر شر رکاوٹ نہیں ڈالے گا تو خیر کی قوتیں بھی پوری طرح سے ایکٹیو نہیں ہوں گی اور پوری طرح سے عمل نہیں کر سکیں گی۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمہوری نظام کی نمود اس حقیقت کی عکاسی ہے کہ انسان اس نظام ملوکیت سے تنگ آ چکا ہے جسے ابلیس نے مدت ہوئی وضع کیا تھا۔ ابلیس کا مشیر فکر مند ہے کہ اگر انسان نے اس نظام کو اختیار کر لیا تو پھر ابلیسی نظام ختم ہو جائے گا۔ دوسرا مشیر پہلے مشیر سے دریافت کرتا ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر؟ اس سوال کا جواب اقبال کی فکر اور نظام ہائے حکومت کے نئے پہلو متعارف کرواتا ہے۔ مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ علامہ اقبال نے ابلیس اور اس کے مشیروں کے کرداروں کے مابین مکالمے میں یہ واضح کیا کہ مغربی جمہوریت دراصل بادشاہت کا ہی دوسرا روپ ہے۔ مغربی جمہوریت کس طرح مشرقی قوتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ نظام عوامی بالادستی کی بات کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف قوموں کو غلام بنا رہا ہے۔ ان کی جمہوریت بے شک روشن ہے، لیکن ان کے باطن میں چنگیزیت اور بربریت ہے۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر۔ مغرب کا جمہوری نظام جو ہے اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیپٹلزم ہے۔ اصل شے جو ہے اندر جو چنگیزیت ہے وہ کیپٹلزم ہے۔ اوپر تو بڑا خوبصورت یہ پردہ پڑا ہوا ہے، آدمی بڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جی الیکشن ہوا اور ایک صدر جو ہے وائٹ ہاؤس سے نکل گیا، دوسرا صدر آ گیا، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی فساد ہے، نہ کوئی دنگا ہے، نہ کوئی نعرے ہیں، نہ کوئی گالیاں ہیں، نہ ایک دوسرے کے اوپر کوئی ایکوزیشن، کچھ نہیں ہے۔ یہ چیز بڑی خوبصورت لگتی ہے ان کا یہ پولیٹیکل نظام جو ہے، اوپر جو پردہ ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ یہ لباس تو بہت عمدہ ہے، اندر کیا ہے؟ اندر کیپٹلزم ہے۔ اس وقت کا جو ان کا ابلیس کا تصور ہے وہ ویسٹ ہی تھی، دا ڈومینیٹنگ کلونیل امپیریل ویسٹ، جو کہ شکل اس کی جمہوریت کی تھی، اوپر سے چہرہ روشن اور اندر سے چنگیز سے تاریخ تر۔ یہ ویسٹ کو ڈپکٹ اس طرح کرتے ہیں۔ وہی چیز اس نظم میں آپ کو نظر آتی ہے کہ جو امپیریلزم کا سمبل ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان جو ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو ڈیفیٹ نہیں دے سکتا۔ کارل مارکس یورپ کی ایسی ہی جمہوریت کا نقاد تھا جس میں ریاست اور اس کے ادارے ایک مصنوعی شعور پیدا کر کے مخصوص طبقے کے مفادات کو تحفظ دیتے تھے۔ 1917 کا اشتراکی انقلاب ملوکیت اور جمہوریت دونوں سے بیزاری ظاہر کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال جو اس انقلاب کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے تھے، وہ اس نظام حکومت کو کسی حد تک دیگر نظام ہائے حکومت سے بہتر سمجھنے لگے۔ ابلیس کے مشیر کہتے ہیں کہ اشتراکی نظام میں غریبوں کے لیے بے پناہ کشش موجود ہے۔ جس غریب کو ہم مٹھی پر خاک کہتے تھے وہ ہمارے لیے زبردست آندھی بن چکا ہے۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ابلیسی قیادت و سیادت کے لیے اگر کوئی خطرہ ہے تو صرف اشتراکیت سے۔ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا۔ اگر آپ دیکھیں یورپ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سرمایہ داری نظام کی،
تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ مذہبی جو قوتیں تھیں یورپ میں، اور جو چرچ جو کہ ایک بہت ہی مضبوط ادارہ تھا، دنیا کا سب سے بڑا ادارہ اور سب سے مضبوط ادارہ جس سے یورپین حکمران جو ہیں وہ بھی کامتے تھے، اس کی بالادستی جو ہے وہ کم و بیش ختم ہو گئی، وہ ایک ارریلیونٹ ادارہ بن کر رہ گیا۔ تو اس زمانے میں چرچ نے سرمایہ دارانہ نظام کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے ایسے جو ہیں وہ خیالات جو ہیں ان کی حمایت کی کہ جو غالباً عیسائیت کے حوالے سے، مسیحیت کے حوالے سے قابل قبول نہیں تھے۔ ابلیس کی مجلس شورا میں بھی اس کے مشیر انقلاب روس سے پریشان ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ نظام سرمایہ داری پر طنز صرف ابلیس کی مجلس شورا تک ہی محدود نہیں۔ علامہ اقبال نے جگہ جگہ اس نظام پر طنز کی۔ کبھی لینن خدا کے حضور میں پیش ہو کر اللہ سے سوال کرتا ہے، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندائے مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ علامہ اقبال اشتراکی معاشی نظام کی تو حمایت کرتے ہیں، لیکن ایک فلسفہ حیات کے طور پر اس کے سخت مخالف ہیں۔ علامہ صاحب 1936 میں یہ نہیں کہہ رہے کہ اشتراکیت بھی ایک ابلیسی نظام ہے، ملوکیت کی طرح یا جمہوریت کی طرح، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ایک عارضی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، غلام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے آقاؤں کو ہاتھ ڈالا ہے، لیکن چونکہ یہ ویسٹرن تہذیب کا ہی آف شوٹ ہے، اس لیے یہ اسی میں ضم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کارل مارکس کی تعلیمات کی حقیقت کو علامہ اقبال بڑے بلیغ انداز میں بیان کرتے ہیں، اور ابلیس کی مجلس شورا میں بیٹھا ہوا ایک مشیر پکار اٹھا ہے، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے سلیم، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب۔ یعنی ایک عظیم دائی انقلاب جو وحی کی روشنی سے محروم ہے۔ مارکس کی اس محرومی اور بے بصری پر اقبال کا دل کڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وحی کی اساس محکم نہ ہونے کی وجہ سے اس قدر عظیم انقلاب انسانیت ناکام رہ جائے گا۔ علامہ اقبال کی پیشن گوئی حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی۔ 20ویں صدی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ سوویت یونین جو اشتراکیت کا قلعہ سمجھا جاتا تھا، دھڑام سے